اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ہے کہ یہ جو ایک خاص کر نوجوانوں میں جس کو ہم اب نام دے رہے ہیں نا، یعنی الحاد شلحاد کا کوئی اس طرح، وہ تو خیر نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مرض جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے ابھی۔ اور وہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا، بہت مخلص نوجوان اور جوان بھی دونوں، یعنی نوجوان ہوں یا جوان، وہ اس مسئلے میں ہیں کہ وہ مخلص ہیں، وہ دین پر رہنا چاہتے ہیں، دین کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے، کیونکہ سوال کی فریزنگ بتا دیتی ہے کہ یہ مصنوعی ہے یا اصل سوال ہے، جنرل مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، رسول کے بارے میں سوچتے ہیں، دین کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جیسے گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہیں بہت مخلص، بہت دین میں جذبہ بھی بہت ہے، شوق بھی بہت ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار بھی ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ایک جو خدا بیزاری ہے، یعنی خدا کے ساتھ دل نہیں لگتا، اور جب خدا کا، رسول کا، دین کا اس حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں ایک جیسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بوریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو خدا سے تعلق میں بہت سیریس ہے۔ ایک ہے ایڈونچرسٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاں بھی ہوں گے نا، انہوں نے ایک دھوم دھڑکا مچا کے رکھنا ہے، ایک ہلچل مچا کے رکھنی ہے، کسی کو جواب دے رہے ہیں، کسی کو سوال کر رہے ہیں، کسی کو جناب ایک ہلچل ہے۔ اب وہ لوگ کبھی اس طرف آتے ہی نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے، اور میرا خدا کے ساتھ تعلق کتنا سنجیدہ ہے۔ وہ ایک الگ ہی شیطان کے داؤ میں آئے رہتے ہیں، اور اس میں وہ زندگی بعض دفعہ گزار دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھاوے کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی میں نے اب جب اگر خدا کا نمائندہ زمین پر بن کے لوگوں کے سامنے آنا ہے، تو لوگوں کے سامنے آنا ہے نا، تو مجھے بہت میک اپ شیک اپ بھی چاہیے۔ تو اگر میں نے لوگوں کے سامنے نہ آنا ہو، میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں لوگ نہ ہوں، اب کیا میرا مسئلہ ہے خدا سے تعلق، یا میری تنہائی جہاں لوگ نہیں ہوتے، یا میرا باطن جب میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ تو جو سچے لوگ ہیں، اور نوجوانوں میں سچے لوگوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، بعد میں لوگ اپنے آپ کو، اپنے مکاریوں کو، اپنی چالاکیوں کو، اپنی خواہشات کو مدلل کر کر کے اپنے آپ کو اتنا کرپٹ کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں جیسے احساس بھی نہیں رہتا، ایک غفلت سی طاری ہو جاتی ہے، وہ جیسے طرز زندگی بن جاتا ہے۔ لیکن نوجوانوں میں چونکہ ابھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ابھی ایک اپنا
راستہ متعین کرنا ہوتا ہے، وہ تعلق میں سچے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جذبات سارے ہی شدت میں ہوتے ہیں، تو وہ تعلق چاہے محبت کا ہو چاہے نفرت کا ہو، وہ تعلق شدت کا ہوتا ہے۔ اکثر یہ لوگ اناڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں نا اناڑی لوگ، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا آگے چل کے تو اناڑی پن سے آپ کوئی بھی حل کریں، وہ وقتی طور پہ جتنا مؤثر لگ رہا ہو یا نفس کو جتنا بھلا لگ رہا ہو، لیکن وہ تھوڑا آگے جا کے اپنے بھیانک نتائج ضرور نکالتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مسئلہ ہے کوئی، مثلاً کسی کو کھانسی لگ گئی، اب وہ اپنا حل کرنے کی کوشش کرتے کرتے ممکن ہے وہ اسے ٹی بی بنا دے، ٹھیک ہے، خود یا تو اناڑی کے ہتھے چڑھ جائے گا، یا یہ ہوگا کہ وہ خود حل کرنے کی کوششیں کرے گا تو وہ اس کو بھی مسئلے کو بڑھا دے گا۔ ہے یہ سچے لوگوں کا مسئلہ کہ ہم نے ایک اور طرح کے ماحول میں پرورش پائی، بڑے ہماری خواہشات اور طرح سے ڈیولپ ہوئیں، ہمارے تصورات بالکل اور طرح سے بنائے گئے، اسی میں رہتے تو کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، جیسی خواہشات جیسے تصورات، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ایک اسٹرگل کرنی تھی، لیکن کسی بھی سبب سے حادثاتی طور پہ یا خدا کی ایک سکیم ہے کہ وہ سچے آدمی یا جھوٹے آدمی کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، انبیاء اس نے اپنے ذمہ لی ہے، مطلب ہم نہیں کہہ رہے کہ ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے، تو انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ بھی اسی کی ایک بڑی سکیم ہے۔ چھوٹی سطح پہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو جیسے وہ اپنی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں، تو یہ ہو گئے کبھی ان کو پتہ چلا کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ تصورات کی تھی، جس طرح کے ہمارے جذبات بن گئے، یہ تو اس میں تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب چونکہ سچے ہوتے ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سچائی سے پیدا ہوا ہے کہ میں خدا کی طرف جانا درست سمجھتا ہوں لیکن چاہتا نہیں۔ اب بعض اوقات چاہنا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ میری خواہشات کچھ اور طرف مجھے کھینچ رہی ہیں، اور دین ایمان کے مطالبات بالکل اور طرح کے ہیں۔ جب میں اپنے اوپر روک لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا، میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میرے ارد گرد ایسی سوسائٹی موجود نہیں، میرے دوستوں میں ایسے لوگ موجود نہیں، اور جو لوگ موجود ہیں بھی تو وہ بالکل ہی دوسری طرف دھکیلنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ تم جو ہو وہ، جیسے لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن پھر سوشل پریشر سے لگتا ہے کہ جیسے میں غلط ہوں، مجھے کوئی قبول بھی نہیں کر رہا، میری بات بھی کوئی سن نہیں رہا، میرے مسئلے کو کوئی مسئلہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو راتوں کی نیندیں اس وجہ سے اڑ جانا، اس وجہ سے بھوک ختم ہو جانا، اس وجہ سے آدمی پر ایک مسلسل دباؤ سا رہنا، یہ اس کے سچا ہونے کی نشانی ہے۔ تو خدا بیزاری کے جو اسباب ہمارے ہاں نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں وہ الحاد کے نہیں ہیں، الحاد نہیں ہے، وہ خدا بیزاری ہے خواہش کی سطح پہ، جو پھر اپنی تسکین کے لیے عقل کو استعمال کر کے اپنے اعمال کو مدلل کرتی ہے۔ تو لوگ سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی خدا، جیسے یہ کوئی عقلی سطح پہ کوئی الحاد ہے، کیونکہ بحث مباحثہ جو ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک سچائی ہے، میں خدا کی طرف مجھے لگا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے،
لیکن اس راستے پر قدم اٹھانا میرے لیے جس قوت سے جو جذبہ چاہیے وہ جذبہ مجھے کہیں اور کھینچ رہا ہے. اس جذبے کی تسکین کے ذرائع بھی فوری ہیں، ٹھیک ہے، قریب ہیں، فوری ہیں، اور ان میں جیسے میرا شوق بھی زیادہ ہے اور دلائل بھی ماحول کے یہ ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے. تو بعض اوقات آدمی کو یہ شک گزرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے، ان میں ایک بے وقوف ہوں جو یہ کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس شش و پنج میں نا یہ والی جو ایک ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہرحال امتحان آدمی کی سچائی کا ہو رہا ہوتا ہے. خدا آدمی کو، سچے آدمی کو ڈوبنے نہیں دیتا، امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اس دوران میں آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں احساسات اور جذبات کی یہ ساری قربانیاں بھی دے دوں اور جو میں مانے بیٹھا ہوں وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا ہے نا کہ میں اتنا بڑا جوا کھیل رہا ہوں، اتنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہ ہو. تو پھر کیا کریں گے؟ وصال صنم یہ کھڑا ہے، خدا تو پتہ نہیں اب کب کہتا ہے کہ میں ملوں گا، تو پتہ نہیں اب ملے گا بھی کہ نہیں. تو یہ ایک جیسے آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کا مسئلہ شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ کچھ خوش قسمت ایسے ہوں جن کو بہت سنجیدہ ہونے کے باوجود دین میں اس آزمائش سے گزرنا نہ پڑتا ہو، ان کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہو، انہیں پیدائش سے کچھ ایسے لوگ مل گئے ہوں جنہوں نے چھوٹی عمر سے جنہوں نے ان کو ایک ایسی کنڈیشننگ کر دی ہو. لیکن ایک آدمی جدید ترین ایجوکیشن کے ماحول میں پڑھتا ہے، وہاں کا ماحول ہے، وہاں کی اٹریکشنز ہیں، وہاں کے آئیڈیاز ہیں، وہاں کے آئیڈیلز ہیں، وہ سب کچھ ہے. تو اس نے دین بہت سنا، دینداری کہیں نہیں دیکھی. کشش تو دینداری میں ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ دین خود کو ہی اپنی طرف کھینچتا ہے. دین تو مطلب کتاب میں لکھا ہوا ہے ادھر ہے، لیکن خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر. دینداری دین کا انسانوں میں ڈھل کے ایک پیکر بن جانا ہوتا ہے جو اپنی طرف، جیسے اب آپ دیکھیں کہ جیسے خدا بیزاری ایک پوری تہذیب ہے، وہ افراد میں مینیفیسٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ جیسے تیسے بھی ہیں لیکن ان کی خواہشات اور تصورات ایک ہو گئے، لہٰذا وہ پرکشش ہیں. ہم جس مصیبت میں ہیں ہماری خواہشات اور تصورات میں ٹکراؤ ہے، اور یہ انسان کے اندر سب سے بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر وہ اس سے نہ نبرد آزما ہو سکے تو آدمی جو دل ہے کرتا رہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ گرد بن جاتا ہے، وہ ذرات کی طرح بکھر جاتا ہے. جنگ یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جنگ یہ بھی نہیں ہے کہ کیا پسندیدہ ہونا چاہیے اور کیا نہیں. جنگ یہ ہے کہ تمہارے تصورات اور خواہشات مل کر ایک بننے میں کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں. تم نے اپنے صحیح اور پسندیدہ، تم نے اپنے غلط اور ناپسندیدہ کو ایک کر لیا ہے کہ نہیں. جب تمہیں کوئی بات غلط محسوس ہوتی ہے تو ساتھ ابکائی آتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، تمہیں نفرت محسوس ہوتی ہے، یا جس کو تم قطعاً حرام سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اور غلط کی آخری قسم ہے، قطعی حرام سمجھتے ہو، اس کو تم کشش سے دیکھتے ہو، اس میں تم کشش محسوس کرتے ہو. ایسا اگر یہ ایسا ہے تو میں یہ نہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ عذر کی حد کو پہنچا ہوا مسئلہ ہے. یعنی اس مسئلے میں اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا.
ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں کیا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ، جناب جب مسئلے بڑے اور مسئلے جب الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان مسئلوں کو جلدی حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اگر آپ جلدی حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان مسئلوں کے ٹریپ میں آ جائیں گے. اب آگے چلیں، یہ تو ہو گیا مسئلہ. اگلی بات یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ ایک تصورات ہیں، ایک خواہشات ہیں، یعنی ایک جبلت ہے، ایک ذہن ہے. آدمی جبلت اور ذہن سے مل کر بنا ہوا ہے. تو جب ہم جبلت کہتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جہاں سے انسان کی خواہشات ابھرتی ہیں، اور جب ہم ذہن کہتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کے تصورات جو ہیں وہ نمو پاتے ہیں یا وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے تصورات. اب جبلت کا یہ ہر آدمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں جبلت یا ذہن نہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، ہر آدمی بنا ہی ان دو چیزوں سے ہوا ہے. اب اگر آدمی میں یہ دو چیزیں ہیں تو ہر آدمی کی سطح مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر پائی جانے والی ان دو چیزوں کے درجے میں فرق ہوگا، اور بڑا فرق شاید میں بھی ہوتا ہو، لیکن ایک فرق بڑے فرق کے ساتھ انسان پائے جاتے ہیں، وہ ہے جبلت میں. یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ اس آدمی کے اندر حیوان کون سا ہے. یعنی ایک آدمی کے اندر عین ممکن ہے کہ جانور کون سا ہے، یا ایک مطلب غیر عقلی مخلوق قوم ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، شاہین ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، کو مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں، کیا ہے. تو اس کے اندر حیوان کون سا پایا جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جیسے آگ بھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کا جو جانور ہے، ان کے اندر کی جو غیر عقلی جو وجود ہے ان کے اندر، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ان لوگوں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، اور جوانوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں زور پر ہوتی ہیں. مطلب ان کے ہاں اگر بکری بھی ہوگی تو شاید مینڈھا ہوگا، وہ مطلب وہ ٹکر مار کے ہڈی توڑ دے کسی کی. تو آپ، میں پچھلے دنوں بھی میں نے عرض کیا، لیکن آج پھر کیونکہ اس کو ایک ربط میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، تو وہ یہ کہ جیسے ہم اس دنیا میں، اس میدان جنگ میں، جیسے وہ ایک گلیڈیٹرز ہوتے تھے نا ایک زمانے میں، اس طرح پھینک دیے گئے ہیں کہ ایک درندہ ہے، ایک تم ہو، ٹھیک ہے، ایک تمہارا ذہن، ایک تمہاری جبلت. خدا کی طرف سے مدد آئے گی. اب یہ ہوگا کہ جس کو ہم قبر کہتے ہیں نا، یہ دوسری دنیا کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی ہے، ایک دروازہ ہے. اب یہاں یہ جنگ لگی رہے گی. آہستہ آہستہ ممکن ہے میرا ذہن، میرے اندر جو جانور ہے درندہ، یہ کمزور پڑتا چلا جائے، لیکن یہ جنگ لگی رہے گی. آزمائش کیا ہے کہ جس دن تم نے وہ دروازہ کھلے گا اچانک اس دنیا کی طرف، قبر شق ہوگی جس دن تمہاری، اس دن تم نے اپنے اندر موجود اس درندے کی پشت پہ سوار ہو کے اس سے گزرنا ہے، تو جنت میں جاؤ گے. یہی تمہیں پل صراط پر سے گزارے گا. اور اگر تم اس کے جبڑے میں پھنسے ہوئے، اس نے مطلب تمہیں درندوں کی طرح اس نے تمہاری گردن
اپنے منہ میں دبائی ہوئی تو یہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گا. جبلت کو نظر انداز، جبلت کو کیا کرنا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر حیوانی قوتیں ہوتی ہیں، اس کا کام ہے ان کو کنٹرول کرنا. اب یہ بات جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں خدا بیزاری پیدا ہوتی ہے جس سے، اور نوجوانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. جبلت گناہ پہ اکساتی ہے، اور جبلت شناخت فوراً نہیں ہوتی عقل میں. میں اس کی کئی دفعہ مثال دے چکا، عرض کیا کہ جیسے آپ کو بھوک لگی ہے، اکثر لوگوں کو اس بات کا تجربہ شاید ہوتا ہو، ڈاکٹرز کو اس کا بہت پتہ ہوتا ہے. بھوک لگی ہے شدید، اور آپ نے کھانا نہیں کھایا، بھوک آپ کی کسی مصروفیت کی وجہ سے مر گئی، آپ پر چڑچڑا پن بھی ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، بعض دفعہ جسم بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، ہمت بھی، آپ کا دھیان ہی ادھر نہیں جا رہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جبلت پوری طرح اپنے اندر کام کر رہی ہے، وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے کسی چیز کو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ غفلت طاری ہو گئی کچھ اسباب سے. اندر کو جب ہم کنٹرول کرنے لگتے ہیں تو یہ ٹرکی ہے. مطلب اگر کسی نے نہیں دیکھا نا، میں پھر بھی عرض کیا کہ کبھی دیکھیے کہ درندوں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. یعنی درندوں کو سدھایا، جو سرکس والے آگے پیچھے یہ بہت سی جگہوں پہ یہ کیسے سدھاتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی مشکل ان معنوں میں دنیا ہے ہی آزمائش نا. تو اب جب کوشش ہم کرتے ہیں نا اس کو روک لگانے کی، دیکھیں روزے میں غصہ آتا ہے کہ نہیں، بڑا روحانی عمل ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ جب آپ قابو کرتے ہیں نا کسی جانور کو تو پورا زور لگاتا ہے وہ. آپ جب ذبح کرنے لگتے ہیں بقرعید پہ کسی جانور کو تو مار دیتا ہے وہ، تو مطلب بیل ہوگا یا کوئی چیز ہوگی، آپ جب اس پہ چھری چلانے لگتے ہیں تو وہ تو آخری زور لگائے گا تو کچل دے گا آپ کو. اسی طرح سے جب آپ کنٹرول کرنے لگتے ہیں جبلت کو، اور روزہ اس کی ایک مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا. لوگ بہت لڑتے ہیں رمضان میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، آغاز کے دنوں میں بھی لڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ یہاں پر جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں نا جبلت کی گردن پہ، یہ مراقبہ ہے ایک، تو وہ آگے سے ریزسٹ کرتی ہے. اچھا، وہ ریزسٹنس یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ یہ اس طرف سے آ رہی ہے. یہ بہت عجیب طریقوں سے آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گناہ جبلت کی تسکین کا سبب ہے. جو لوگ بھی بور رہتے ہیں، بوریت مطلب اب کچھ باتیں میں نے ایسے کرنی ہے کہ جو جب براہ راست ممکن ہے مجھ سے کوئی پوچھے تو آدمی نا وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جب ایک عام میں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ہو جاتی ہیں، تو فرد اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو لے لیتا ہے. مطلب ایک جھجک تو ہوتی ہے نا بات کرتے ہوئے. تو وہ میں کیا کہہ رہا تھا، واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ مطلب بہت جھجک کر اور ایک دباؤ کے تحت، لیکن بہرحال یہ بات چونکہ کرنا مجبوری ہے. بور ہونے والا آدمی ٹھیک آدمی نہیں ہوتا. یعنی جس آدمی پر تنہائی میں یا محفل میں بوریت طاری ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا. یہ ایک بڑے مرض کی نشانی ہے، اور بوریت اگر آپ پر طاری ہو رہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ خدا بیزاری کیوں نکلتا ہے
کیونکہ خدا کا تصور کافر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ کہے گا کہ خدا کو مان کر یہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ان لوگوں کی صرف بات نہیں ہے جو مانتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب بوریت جو ہوتی ہے نا، یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ یہ آدمی کو اولاً جس تفریح کی طرف لے کے جاتی ہے دوران اصلاح بہت ہی ٹرکی چیز ہے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جس کا دستہ کوئی نہیں. ہاں، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ہوتا ہے کہ بوریت گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. اب یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ بوریت ہوتی کیوں ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ مجھ سے پوچھیے گا اگر یہ رہ گیا تو. بوریت آدمی کو لے کر جاتی ہے کس طرف؟ گناہ کی طرف. گناہ کے بعد اگلا سٹیپ ہے نوجوانوں میں ڈپریشن. کیونکہ وہ گلٹ ہے ایک اندر، وہ گناہ کی اس عارضی فرحت حاصل ہو جانے کے بعد جب جبلت حالت تسکین میں ہوتی ہے تو وہ گلٹ آپ کے شعور کو جکڑ لیتا ہے. اس کے دو حل ہیں نکالے گئے. ایک یہ کہ گلٹ ختم کر دو، کوئی نہیں، چھوڑو، آزاد رہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھے تو توبہ میں دیر نہ کرو اور یہ کبھی نہ سمجھو کہ اب تم سے گناہ نہیں ہوگا. اگر تم نے اپنے ذمہ یہ لے لیا کہ مجھ سے گناہ کبھی نہ ہو تو یہ اپنے آپ کو ڈپریشن کی بھٹی میں جھونکنے والا عمل ہے. ٹھیک ہے، گناہ مجھ سے کبھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. مطلب وہ آدمی بہت اناڑیوں کی طرح اپنے ساتھ کھیل رہا ہے، آگ سے کھیل رہا ہے، جو اس پر اصرار کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنی ہے فوراً توبہ. اور اس توبہ میں ایک یقین رکھنا ہے کہ جیسے ہی میں نے توبہ کی خدا نے مجھے معاف کر دیا. پتہ نہیں خدا نے مجھے معاف کیا کہ نہیں، اس کی اجازت دین میں نہیں ہے. وہ تم توبہ میں جھوٹے ہو پھر. ٹھیک. اور دوسرا حل کیا ہے اس کا؟ کہ جبلت کا راستہ مت روکو. اگر جبلت کا راستہ روکو گے تو پچھتاؤ گے، اور یہ اپنے راستے خود بنائے گی جب، تو تمہاری تمام بنائے ہوئے بند اور حدیں توڑ دے گی، اور جو کچھ تم نے تعمیر تھوڑا بہت کر رکھا ہے سب کو بہا کے لے جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے سے پہلے جو حالات خراب ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی اس اناڑی کوشش کے دوران اس کو روکنے کی بڑی تباہی ہو جائے گی. وہ بڑی تباہی کیا ہے؟ خدا سے نفرت. خدا کا خیال آئے. اللہ کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، آدمی کے دماغ سے تمام پریشانیوں کو چھٹ جانا چاہیے. وہ رو رہا ہے تو اسے ہنس پڑنا چاہیے، وہ ہنس رہا ہے تو اسے روز رو دینا چاہیے، مایوس ہے تو اس کے اندر بجلی بھرنی چاہیے عمل، قوت عمل کی. ٹھیک ہے. خدا یاد آئے تو میرے اندر ہر منفی تصور روندا جاتا ہے خود بخود. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ
میرے اندر جو ایک گناہ کی کشش پائی جاتی ہے، میرے جسم میں پائی جاتی ہے، یہ مجھے کھینچتی ہے ایک طرف، اور درمیان میں خدا کو اجازت نہیں دیتی. نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست. میرا نفس یعنی میرا جسم یعنی میری جبلت یہ فرعون سے کم نہیں. وہ حکمران بنا تھا اتنے لشکر کے ساتھ، یہ اس کے بغیر ہی ہے. نفس میرا فرعون ہے. یہ کہتا ہے میں خدا ہوں. ارائیت اللہ کیا ہے؟ ارائیت الذی من اتخذ الہہ. دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، یعنی اس کا نفس اس کا خدا بن گیا. نفس خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے خدا کو کوئی مقام نہیں دیتا. وہ روکتا ہے، یہ رکتا نہیں. وہ حد لگاتا ہے لذت پہ، یہ لذت کی حد پہ تیار نہیں. تو آپ جب یہ مان لیتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو وہ اب ریزسٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ریزسٹ نہ کرے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں پہاڑ پہ چڑھنا شروع کروں گا تو اب مجھے پستی کھینچے گی. اپنی اصلاح کمزور دلوں اور بزدلوں کا کام نہیں ہے. وہ جو کہا نا ایک اس نے کافر نے کہ جب تم پستی میں دیکھتے ہو تو پستی تم میں دیکھتی ہے، اور اس کا پلٹ کے گھورنا ہر کوئی سروائیو نہیں کر سکتا، اس میں گر جاتا ہے نا. تو اب یہ مشکل، اس کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھ، یہ ایک کام ہے جو مشکل ہے اور کرنا ہے. سارے کام ہی دنیا میں ہم مشکل کر رہے ہیں نا. کون سا کام آسان ہے؟ کوئی کام آسان ہے یہاں؟ جو آسانی کے چکر میں رہتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد؟ آسانیاں ڈھونڈنے والا پاگل ہو کے مرتا ہے. تو پہلا کام کیا ہے کہ جب آپ یہ اپنے اوپر کنٹرول کی کوشش کریں گے، آپ روزہ ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر افطاری بھی نہیں کریں گے. مطلب ایک تو چلو روزہ رکھ لیں، دوسرا یہ کریں گے نہیں وہ جناب وہ اتنی مطلب روز ہی افطاری کرنا تو ہمارے ماحول میں تو ہے نہیں. اب روز ہی آپ کہتے ہیں کہ اب افطاری بھی نہیں کریں، افطاری بھی نہیں کریں گے. تو پہلا کام کیا ہوگا؟ عیسائیوں کی طرح گناہ میں تسکین ہوگی، اس کے بعد ڈپریشن پیدا ہوگا، اس کے بعد آپ دوائیاں کھائیں گے ڈپریشن کی، اس کے بعد کریں گے نشہ، اس کے بعد کریں گے خودکشی، اور یہ حرام موت ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم ہے. بس ٹھیک ہے. طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا. میں کوئی طریقہ کرنا نہیں چاہتا، چھو منتر سے مسئلے حل کرنے تو نہیں ہوں گے حل. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات. اب وہ ایک بات پچھلی تھی کہ یہ بوریت پیدا کیوں ہوتی ہے. آدمی کے اندر بوریت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ایک دوست ہیں، وہ عرصہ دراز سے پرانے دوست ہیں. تو انہیں یہ بات
پتہ ہے کہ ہر آدمی پہ جیسے دباؤ رہتا ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ گھبراہٹوں پہ قابو پانا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آدمی گھبرایا رہتا ہے، ادھر سے بھاگتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے بھاگتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ جو آدمی بھی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے دوسرے سے ملتا ہے نا، وہ برا آدمی ہوتا ہے۔ تنہائی میں بوریت محسوس کرنے والا مجلس کا اچھا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اپنی تنہائی میں مطمئن ہے لیکن انسانی تعلقات کی تحقیر نہیں کرتا اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ بہترین آدمی ہوتا ہے۔ جدید آدمی نے تمام انسانوں، اپنے ارد گرد کے انسانوں کو اپنا خوش رکھنے والا کوئی کھلونا بنا رکھا ہے۔ یہ تعلق کا برا آدمی ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں تک آپ کے ساتھ تعلق میں مجھے مزہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، جہاں یہ مزہ ختم ہو جائے گا تو مجھے تو اب اپنے مزوں سے واسطہ ہے، ٹھیک ہے، آپ سے میرا کیا ہے؟ دریا کو اپنی موج سے طغیانیوں سے کام، کسی کی کشتی پار ہو کے درمیان رہے، مجھے کیا ہے؟ مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے مجھ پر وقت انویسٹ کیا، آپ نے میرے بارے میں سوچا، میں نے آپ کے بارے میں سوچا، ہم اکٹھے بیٹھے، ہم نے باتیں کی، ہم نے کھانے کھائے، ہم ایک ساتھ رہے، اور یہ جب وہ میرے وجود میں اور میں اس کے وجود میں ہم ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں، تو اب میں کہتا ہوں کہ نہیں، اب میرا دل اٹھ گیا ہے، بھاڑ میں گیا دل، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، یہ تو مجھے دوزخ میں لے کے جائے گا۔ بوریت انسانوں کو استعمال کر کے، کوئی بھی اگر دور، مطلب سوسائٹی، دوست سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں، تنہائی سے بھاگ کر جو آدمی انسانوں کے پاس جاتا ہے، وہ آدمی ان کے ساتھ تعلق میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور یہ آدمی یہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ بنیادی مسئلہ اس کا کیا ہے؟ وہ جس سے وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے۔ آخر آدمی اپنے آپ سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ اور یار میں اپنے ساتھ نہیں ٹھیک، میں آپ کے ساتھ کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ میں خود سے ڈرتا ہوں، آپ مجھ سے نہیں ڈریں گے؟ میں ڈراؤنا ہوں اگر اپنے لیے تو آپ کے لیے، یا آپ مجھ سے ڈرے یا نہ ڈرے، میں آپ کو ڈراتا تو رہوں گا نا۔ یہ انکینی کیا بلا ہے؟ اچانک شوق لگتا ہے ایک تعلق میں کہ یار یہ کیا تھا، یہ کیا نکلا، میں اسے کیا سمجھتا رہا، یہ کیا ہے؟ تو ایک آدمی اپنے ساتھ نہیں، اپنے سے ڈرتا ہے، اپنے سے نفرت کرتا ہے، اس کو خود سے گھن آتی ہے۔ کیا دوست، کیا خدا، کیا وہ خود سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ کیا وجہ ہے ایک آدمی خود سے بھاگ رہا ہے؟ کیوں؟ اس کا ایک مسئلہ ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ اپنی گھبراہٹوں پہ قابو کیسے پایا جائے، اپنی بوریت پہ کیسے، یعنی کیسے آدمی خود سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، کبھی اس کی انگلی پکڑتا ہے، کبھی اس کے پیچھے چھپتا ہے۔ تو کس کے پیچھے چھپ رہا ہے؟ خود سے دوسروں کے پیچھے چھپ رہا ہے، کبھی چیزوں کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی موبائل کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی نا۔ وہ جواب بالکل ٹھیک ہے، اور مطلب اس پہ جیسے مہر ہے ہماری پوری روایت کی، قرآن، حدیث، تمام بزرگوں اور استادوں کی۔ ایک کام چھوڑ دو، یہ نہیں بحث کرنے کی ضرورت کہ یہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، ایک کام چھوڑ دو، ایک کام چھوڑ دو، چالاکی چھوڑ دو۔ آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ہر گناہ سے توبہ کر دیتا ہے۔ جیسے مجنوں سے کہا نا، جدید آدمی کی لیلا کون ہے؟ چالاکی جدید آدمی کی ہے۔ ان کی فلم کی چوائس سے لے کر
ان کے دوستوں، ان کی گفتگوؤں، ان کے اپنے بارے میں دعووں، باتوں، خیالات، سب میں دیکھ لیں، ایک میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ ایک کام چھوڑ دو، وہ ہے چالاکی چھوڑ دو. جو آدمی چالاکی کر رہا ہوتا ہے نا، مطلب وہ جیسے کہا نا لیلا سے، وہ انہوں نے کہا کہ تو پکڑا گیا، مجھے کہا توبہ کر. انہوں نے کہا توبہ کرتا ہوں الا لیلا، توبہ کرتا ہوں پر لیلا نہیں توبہ کرنی، وہ نہیں. بس اصل تو لیلا ہے در ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. بس ایک بات کیا؟ اگر تم چالاکی نہیں چھوڑو گے نا تو اپنے آپ سے بہت ڈرو گے، اپنے آپ سے بہت بھاگو گے، اور یہ بھاگتے بھاگتے جہاں جاؤ گے وہاں سے بھی تھوڑی دیر کے بعد بھاگو گے. کہیں بھی چالاکی حص تعلق کی دیمک ہے. چالاک آدمی جو کہ جدید آدمی، دلیلی آدمی، عقلی منطقی آدمی، یہ چالاک آدمی ہے، یہ مکار ہے. جس تہذیب نے اس کو اندر باہر سے بنایا ہے وہ مکر کی تہذیب ہے، وہ دجل کی تہذیب ہے. تو یہ آدمی کی حص تعلق کو لپیٹ کے لے جاتی ہے. مکار آدمی اپنے ارد گرد جالا بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنی مدد کے لیے آنے والے ہر ہاتھ کو روک دیتا ہے کسی نہ کسی طرح. ایک کام نہیں کرنا، سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، ایک کام نہیں کرنا، چالاکی نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو چالاکی کوئی آدمی بھی جو بوریت محسوس کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی میں دریا، دریا میں پانی. چالاکی، مکر اور بوریت اور گھبراہٹ، ٹھیک ہے، تعلق میں بیزاری ایک شے ہیں، ایک شے ہیں. تعلق عقل کے ایثار سے چلتا ہے. ہر وقت ہر تعلق میں عقل عقل عقل، بحث مباحثہ، یہ سب کہتے ہیں کہ جس تعلق کو برباد کرنا ہے اس میں بحث مباحثہ شروع کر دو، ختم ہو جائے گا. لوگ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اختلاف کو مخالفت بننے سے بچا سکیں. یہ بہت سکلڈ لوگ ہوتے ہیں، ویل سکلڈ. نہیں ممکن ایک عام آدمی کے لیے جو ابھی غیر تربیت یافتہ ہے اپنے آپ کو جو سمجھتا رہے، وہ ٹرینڈ نہیں ہے، نہیں کر سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا. اس سے اس کا اختلاف مخالفت میں بدلے گا ہی بدلے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب پہلا مسئلہ کیا ہے اس کا کہ مکار آدمی، چالاک آدمی، جو کہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک یا دو آدمی ہے، یہ میں بھی ہوں یا ہم سب ہیں، پوری جدید تہذیب ہے، جو جدید ایجوکیشن سے گزرا ہے، جو جدید تہذیب میں رہتا ہے، جو جدید معاشرت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، جو سب اسی ماحول سے بنا ہے، سب ٹھیک ہے. وہ اس کا پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ
چالاکی تعلق میں نہیں دکھانی. دشمن کے لیے ہوتی ہے یہ الحرب هو الخدع. چالاکی دشمن کے لیے ہوتی ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہوتی، تعلقات کے لیے نہیں ہوتی. جس سطح کی یہ ہوگی اسی سطح کا آدمی کا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. میں بہت چالاک ہوں، آپ کو دھوکہ دے لوں گا، لیکن ہوگا کیا؟ میں اپنے اوپر اپنا اعتماد کھو دوں گا. یہاں سے تو میں بھاگتا ہوں، یہاں سے تو میں بھاگتا ہوں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ دوسری بات یہاں کیا ہے؟ اللہ سے تعلق میں یہ کہاں جب مطلب تعلق بڑھتا ہے نا، مطلب یہ تعلق زمین کا لگا ہوا پودا ہے نا، یہ شاخیں آسمان میں نکالتا ہے. یہ تعلق ہے. جتنا اچھا تعلق ہے زمین کے ساتھ اتنا ہی اچھا تعلق ہوگا آسمانوں کے ساتھ. زمین سے پودے کی جڑ اکھیڑ دیں، جڑ میں دیمک لگا دیں، زمین اسے قبول نہ کرے، کتنا بلند ہوگا، کتنا کا آسمان اسے ویلکم کریں گے. تو پہلا کام کیا ہے؟ دل چاہے یا نہ چاہے تعلق میں چالاکی چھوڑ دو. تعلق میں، دوستوں میں، رشتوں میں بھولے بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ ان پڑھ عورتیں تھیں یار ہمارے، وہ کہتی تھیں، مطلب اب یہ بات اب پتہ نہیں سمجھ آئے گی کسی کو نہیں، وہ پرانی نانیاں دادیاں ہماری کہتی تھیں گھروں میں بے غیرت ہو کے رہنا پڑتا ہے، تعلقات میں وہاں وہ سب سے زیادہ غیرت مند لوگ تھے. وہ بے غیرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہاں آج سمجھتے ہیں. گھروں میں یہ باپ نے کہہ دیا، یہ ماں نے کہہ دیا، یہ بھائی کیا ہوا یار، ہم یہ سب ایک ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تعلقات میں دوست نے کہہ دیا، یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، مطلب اب وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی بات. سچ سننے کی بھی عادی نہیں ہے. ہم نہیں ہے نا، ہم وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وہ اگلا مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ دو لوگوں میں دو تین طرح کے لوگوں میں، یعنی بلکہ سادہ کہہ لیں، جس میں کوئی بھی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہو، تسلیم شدہ بچپن سے، وہ آدمی اس مسئلے کا شکار ضرور ہوتا ہے بوریت کا. وہ ذہین دوسروں سے زیادہ ہے، اس کو ہر وقت واہ واہ واہ، وہ حسین دوسروں سے زیادہ ہے، ہر وقت واہ واہ واہ، دولت مند دوسروں سے زیادہ ہے، طاقتور دوسروں سے زیادہ ہے، واہ 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 واہ. وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں اناڑی بے وقوف تعریف کرنے والے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، وہ مر کے رہتا ہے گھٹن میں. حضرت علی نے فرمایا نا کہ جس نے میری تحقیر کی اس نے مجھ پہ احسان کیا، جس نے میری تعریف کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. نہیں، بچوں کی تعریف کرنی چاہیے، وہ حوصلہ افزائی اور شے ہے. ان کو جو ہے نا شو پیس بنا کے گھماتے رہنا، یہ کون سا ہے طریقہ؟ ہر وقت مطلب اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے تربیت میں نا، یعنی آپ نہ ڈانٹ سے تربیت ہوتی ہے اور نہ ہی ہر وقت کی تعریف سے ہوتی ہے. تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ تربیت یا اصلاح ایک ٹرکی عمل ہے. تو اب ہر وقت سب سے زیادہ ڈپریشن، کل پرسوں بھی ادھر بات کہیں ہو رہی تھی، آپ شاید کہہ رہے تھے نا کہ اب یہ ایک مغرب میں بچوں میں بدترین ڈپریشن پیدا ہوا کب، اور اب ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ایک نفسیاتی جھٹکا لگتا ہے وہ برداشت کرنے کی عادت نہیں. لہٰذا یہ کسی بھی نفسیاتی اٹیک کا آسان ترین ہدف ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، اور تمام قبائلی پرانے ہر دیہاتوں میں ہر جگہ یہی تھا. اتنے سخت باپ ہوتے تھے، کوئی اولاد نہ ڈپریشن میں ہوتی تھی، نہ احساس کمتری میں ہوتی تھی، نہ بزدل ہوتی تھی. آپ نے ان کو کیسی تربیت دی ہے؟ یہ بزدل بھی ہیں، مطلب ڈرپوک ہیں، ٹھیک ہے، احساس محرومی میں مبتلا ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہیں، یہ تو کانفیڈنس ان میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، وہ کانفیڈنس تھوڑا ہی ہے، وہ ایک انزائٹی ہوتی ہے اندر سے ایک بچے کے، وہ نکلتی ہے بدتمیزی کی صورت. کوئی نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نہیں ڈپریشن، کوئی نہیں احساس کمتری، کوئی نہیں بزدلی، کچھ بھی نہیں ہے.
مضبوط ترین نفسیاتی بنت کے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سچ سننے کی عادت نہیں ہے، تو یہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلا مسئلہ کیا ہے کہ میرے اندر کوئی بھی خوبی ہے بڑی سے بڑی موجود، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک آگے سے آگے موجود ہوگا نا. تو جیسے ہی میں اس کو دیکھوں گا مجھے اپنے ایک رونے کا خیال آئے گا نا، میں اپنے آپ کو تھوڑا سا دبا ہوا محسوس کروں گا نا. اس سے ماحول میں بوریت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ میں لوگوں سے بھاگوں گا کہ نہیں؟ تنہائی میں بھی دل نہیں لگے گا، لوگوں میں بھی دل نہیں لگے گا، کہاں جاؤں گا؟ میں اپنے اندر کچھ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، سب ہے نا. تو جو اگلا بندہ ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک بیٹھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہر شیر کا سوا شیر اس دنیا میں موجود ہے. تو میں جب اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا رہوں گا تو آگے سے جب سوا شیر آئے گا تو کیا ہوگا؟ بوریت. تو پہلا جو میں کہہ رہا ہوں زمین سے تعلق، یہاں گڑبڑ ہو گئی. جی ہاں وہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آج کل کے بچے تو اس طرح کے الفاظ اور اصطلاحات کو بھی نہیں جانتے. تو یہ صحیح ہے، مطلب یہ اب ہنس تو دیا لیکن یہ رونے کا مقام ہے. بہرحال چلیں، اب جیسے عرض کیا کہ یہ زمین سے تعلق کا میں گڑبڑ ہو گئی. اب یہ کیسے جاتی ہے خدا تک؟ میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں الہاد نہیں ہے، خدا بیزاری ہے. یہ نہیں کہ ثابت کرو عقل سے، دلیل سے. بھائی کہاں ثابت کرو؟ وہ تمہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثابت ہو بھی جائے تمہیں چاہیے نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم ہومو سیکسولز اس طرح کا چاہیے نا، پھر ایس چاہیے، پھر وہ بنا دو. پھر اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آگے کہ جب میں ایک تو میرے اندر انکسار پیدا نہیں ہوا جو بڑے سے تعلق میں لازماً پیدا ہوتا ہے، بڑے سے سچے تعلق میں، کہ اس کو گرانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. یعنی جس بڑے سے بھی، باپ سے، مطلب اگر مجھے یہ لگے کہ میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے ڈرتا ہے تو میرے جسم میں میرا خون خشک ہو جائے گا. اگر میں غیرت مند آدمی ہوں تو ٹھیک ہے، میں اپنی طاقت پہ لعنت بھیجوں گا. اور میری ذہانت سے میرا میں مطلب ان لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے جن کے باپ ان کا ادب کرتے ہیں. ہمارے دوستوں میں ایک مفتی صاحب بڑے عالم فاضل، بہت بڑی چیز بن گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد میرا ادب کرتے ہیں. بتاؤ، لا حول ولا قوت، بھاڑ میں جائیں تمہاری ساری ڈگری. ان کو تو ابھی کون سا سن رہے ہیں مطلب، اور آپ کو کون سا پتا ہے، لیکن میں اندر کا غصہ ٹھیک ہے. اور ماں جس کا ادب کرے، باپ جس کا ادب کرے، وہ بندہ ہے. یہ تعلقات تو ایثار سکھاتے ہیں، انکسار سکھاتے ہیں. خدا سے تعلق تو تب بنتا ہے نہ مجھ میں انکسار ہے نہ مجھ میں ایثار ہے. ہر لذت کا بڑھ کے سب سے پہلے جو ہے حقدار میں ہوں. کون کرے گا ایثار؟ اور سب سے عظیم ترین ہستی بھی پورے ماحول میں ہوں. کون کیسے آئے گا انکسار؟ مطلب یہ آپ کی ماڈرن سائیکالوجی کے سب سے بڑے آدمی نے کہا ہے کہ جدید آدمی کی سب سے بڑی محرومی انکسار سے محرومی ہے. ایرک فروم نے. بتائیں کون لوگ ہیں؟ تو ہوگا نا مسئلہ، ہوگا. تو پہلے بڑے سے ادب میں چالاکی چھوڑو، ہوشیاری چھوڑو، سادگی سے رہو، نارمل نہ رہو، مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب یہ آگے کیا ہے کہ مطلب یہ آگے بات کہاں جائے گی؟ خدا سے تعلق کے بارے میں یہ کہتے ہیں
کہ جو خدا سے ادب کا تعلق کا ادب نہ سیکھ سکے اس کو خدا سے محبت پیدا نہیں ہوتی. اللہ سے محبت صرف ایک راستے سے آتی ہے، وہ ہے خدا سے تعلق کا ادب. اب یہ بہت سادہ ہے، اللہ کے معاملے میں مؤدب رہو. کوئی غیر ضروری، کوئی پر اعتماد نبی جیسے رہتے تھے. یہ آج کل کے گھمنڈی مٹی کے مادھو، یہ سارے جو بیچارے ہیں یہ کوئی نبیوں سے زیادہ خدا کو جانتے ہیں. حالات پڑھیے نبیوں کے خدا سے تعلق کے. اللہ نے کہا عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ عبادت کرو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں خدایا میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا، نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. کہا اگر میں نے کہا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ کیوں سادہ سادہ، یا اللہ میں نے نہیں کہا. کہتے ہیں ادب ہے اللہ سے تعلق کا. جب تک یا اللہ میں رہا تو مجھے پتا ہے، جب میں آ گیا تو جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میں نے نہیں کہا. سادہ سی بات تھی. حضرت موسیٰ ہیں وہ لمبی کیے جا رہے ہیں بات. یہ کیا ہے؟ لاٹھی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا. کیا کہتے ہیں کہ یہ بس ایک ادب تھا، ایک شوق تھا تعلق کا. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی نہیں میں نے نہیں کہا، وہ بات ختم ہو جاتی ہے نا. یہ نہیں. اب کیا ہے، کوئی کا مطلب، اب آپ سوچیں نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگنا چاہیے، دیکھ کر لگنا چاہیے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے. پاؤں ایسے کرنے اور ہاتھ وہاں باندھنے ہیں اور یہ ایسے سجدہ کرنا، اس کو چھوڑیں. تمہاری حیت مؤدب ہونی چاہیے. کعبے کی طرف پاؤں کرنے کی دلیل لاؤ. کون سی دلیل یار؟ کون دماغ؟ کیا تمہارا دماغ ہے کوئی؟ کیا آتا ہے تمہیں سمجھ؟ اس کھوپڑی میں کوئی ہے شے خالی کھڑ 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 ہو رہی ہے اس میں. کعبے کی طرف پاؤں کر کے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. او بھائی مؤدب رہو خدا سے تعلق میں، نبی سے تعلق میں صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب رہو. حضور نے فرمایا آئیں گے وہ لوگ جو ٹیک لگا کے تکیے پہ بیٹھ کر میری باتیں سنیں گے. نہیں بیٹھے ہو. پرانے لوگ تھے وہ سارے جاہل تھے نا، جاہل تھے وہ سارے، ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آذان ہوئی، سب خاموشی ہو جاتی تھی، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا. اللہ سے ادب کا تعلق ہے. چھوڑے فقہ کو ادھر لانے کو، کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سی دلیل میں لکھا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، چھوڑے اسے. حضور کیسے رہتے تھے؟ اذان ہوئی تو کیسے رہتے تھے؟ کیا کیا حضور نے؟ کچھ بھی کر رہے ہیں، بات تلاوت کر رہے ہیں، بند، اذان ہو گئی شروع. کعبے کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہیں، کون سا کدھر لکھا ہوا ہے کرنے کا؟ مطلب یہ بدتمیزی دین کے ڈسکورس میں گھس آئی ہے. چن چن کے خدا اور رسول سے تعلق کے ادب کو مسمار کیا گیا ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت. اور سب سے زیادہ یہ دلیلی ذہن اس میں کام آیا ہے. دلیل دو، دلیل دو. ادب کی کون سی دلیل ہوتی ہے؟ وہ مزاج ہوتا ہے ایک، وہ سے ذہن بنتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، سب ہوتا ہے. کرو تو آپ سے زیادہ کوئی عقل مند تھا. دایاں پاؤں مسجد میں، بایاں قدم نکلتے، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. یہی ہیں علماء کہتے ہیں کسی کی دینداری چیک کرنی ہو خدا سے تعلق کو، یہ مت دیکھو حافظ ہے کہ نہیں، یہ مت دیکھو مفسر ہے کہ نہیں، اس کو عربی کتنی آتی ہے، اس کے بعد دلائل کتنے ہیں، یہ دیکھو خدا اور رسول کے حوالے سے مؤدب کتنا ہے.
اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، یہ ختم ہو گئی آیت، بالکل ختم ہو گئی. کس سے پوچھے، کوئی بھی عالم کہے گا کہ یہ آیت بس اس زمانے میں تھی جب حضور تھے. آج بھی ہے، ابھی بھی ہے. اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ نبی نے جس بات پہ جتنا زور دیا اس پہ اتنا دو، اور جس پہ نبی نے زیادہ زور نہیں دیا اس پہ زیادہ زور نہ دو. پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. یہ جتنی باتوں پہ دلیل کھیل رہے ہیں یہ سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب زور دیا ہے ان پہ اتنا؟ کب محنت کی ہے اتنی؟ صحابہ نے کب کیا ہے اس پہ کام؟ کس نبی نے ان باتوں کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ سب لغو میں الجھا کے رکھ دیا. اب یہ سب تماشے پھر اب تبھی ہو رہے ہیں نا جب خدا سے تعلق کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ وہ سب سے بڑا ہے اور بس اتنی بات نہیں ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں. جب اس کا اور میری بات آتی ہے تو میں موجود سب سے چھوٹا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. خدا کا ذکر آ گیا کسی بات پہ اور میں پھر کون سی رہتی ہے؟ رسول کا ذکر آ گیا تو ہے نا یہ بات. اس سے ایک ادب پیدا ہوتا ہے، بڑے سے محبت. تعلق، ہر تعلق کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر تعلق کا ہوتا ہے. مطلب ادب وہ نہیں ہوتا جس کو اب ایک شخصیت پرستی کا ماحول بنا دیا گیا ہے، یہ شرک ہے. جب ادب کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو پتا اچھا یہ شخصیت پرستی کی بات ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت. ہے نہیں، یہ نہیں ہے کوئی بتوں والا وہ، یہ بات نہیں ہے. ہر تعلق کا ادب کا کیا مطلب ہے؟ ہر تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے، ہر تعلق میں یہ ہوتا ہے. تو اب جس تہذیب میں ہم رہ رہے ہیں یہ تہذیب تقدس کی دشمن تہذیب ہے. یہ سب سے بڑا مخالف سیکرڈنس کو سمجھتے ہیں. تعلق میں سنجیدگی پیدا کرتا ہے. یہ تعلق کی سنجیدگی، ادب تعلق میں سنجیدگی پیدا کرتا ہے، اور عرض یہ کرنے کا مطلب ہے وہ تعلق میں محبت پیدا کرتا ہے. تعلق میں محبت پیدا کرتا ہے. ادب کے بغیر بڑے سے تعلق میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو محبت ضروری ہے، لیکن ہمیں خدا سے تعلق میں ان تمام محبتیں چاہیے نا. میں نے اس محبت کو کیا کرنا ہے جس محبت سے میرا خدا سے تعلق نہ بنے. ٹھیک ہے، تو اب ہے کیا؟ اب ہے یہ کہ ہماری یہ جو چالاکی ہے، چالاکی اور ادب یہ متضاد چیزیں ہیں. یعنی ادب میں چالاکی بھی ہوتی ہے، وہ اصل میں چھپا ہوا تمسخر ہوتا ہے بڑے کا. ٹھیک ہے، تو چالاکی چھوڑنے کا مطلب ہے کہ تعلق کو اس کی حد میں رکھو. یعنی اب اگر کسی کو لگے نا کہ مؤدب ہونے کا کیا مطلب ہے تو پسندیدہ وضاحت کر دیں اس کی کہ ہر تعلق کو اس کی حد میں رکھو، حد سے بڑھنے نہ دو. اب اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق کیا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، روکا ہے. ہر تعلق کی ایک حد ہے. اب ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ دنیا سے تعلق کی کوئی حد نہیں، خدا سے تعلق کی حد ہے. دنیا سے تعلق
میں ہم نے مؤدب نہیں رہنا. ہم نے پی سی ہوٹل میں جا کے مؤدب نہیں رہنا. ہم نے بیت اللہ میں جا کے مؤدب رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو تعلق جہاں سیریس ہوگا، یعنی مؤدب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مؤدب ہونے کا یار کوئی درست سا مطلب ذہن میں آ جائے. اچھا یہ جو ہے نا ایک ہے کہ مطلب ایسے بیٹھنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ وسلم نے اپنے لیے کھڑا ہونے سے منع کر دیا. سب سے زیادہ حق تو ادب کا حضور کا تھا نا، اگر ان چیزوں میں ادب ہوتا تو. ٹھیک ہے. لیکن خود کھڑے ہوئے ہیں. نہیں آپ میں نے بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ادب سے لینا ہے. میں نے جیسے ہی حضور کی بات آ جائے میں نے خاموش ہو جانا ہے. میں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ پتہ کرتا رہوں کہ حضور کیسے رہتے تھے، کیسے رہتے تھے. یہ میں نے کرتے رہنا ہے. میری زندگی کی اس سے بہتر مشغولیت کون سی ہو سکتی ہے کہ میں یہ دیکھتا رہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے یہ سب کیسے کرتے تھے. صحابہ نے یہاں تک بیان کیا ہے، یعنی وہ حدیث کی پوری ایک قسم ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے وقت اگر مسکرائے تو صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت مسکراتے تھے. یہ ہے طریقہ، یہ ہے ادب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بہت سارے اعمال کیے ہیں، اور اگر وہ عمل کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا تو صحابہ نے اس کو جاننے نہیں دیا. وہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جب حضور یہ بیان کر رہے تھے اور یہ صدیوں چلا ہے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی طاقت کو بھی اور علم کو بھی رام کیا ہے. کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. مطلب آپ حضرت عمر کو عقل جا کے سمجھائیں گے، حضرت علی کو بہادری سکھائیں گے، جا کے کیا کریں گے؟ تو بس یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ مؤدب نہیں، زمین کے ساتھ تعلق، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق میں محبت نہیں پیدا کر سکتا. اللہ کی قسم نہیں کر سکتا. اور پھر پوچھتے ہی رہے گا نسخے، کچھ نہیں ہونا. عرض کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. ہماری عادت ہے، ہم اصل مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم اس پہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ تشخیص بدلو. ماں باپ کے ساتھ تعلق میں جو مؤدب نہیں ہے ان کے سامنے اف تک مت کہو. یہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا ولی اللہ بناتا ہے آدمی کو نا. اور جو والدین کے ساتھ محبت، ادب میں محبت کو رکھیں، جو ماں باپ کے ساتھ مؤدب نہیں ہے وہ خدا سے بیزار ہی رہے گا. جیسے بھی ہیں ماں باپ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے مقابلے پہ آؤ، تم ماں باپ کو دین سکھاؤ توہین کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، ایسی کوئی اجازت قطعاً موجود نہیں ہے. اور یہ بات تو بات کی بات ہے، ایک بات تجربے، مشاہدے اور روایت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق میں برا آدمی اس دنیا میں بھی ذلیل ہو کے مرتا ہے. کسی گناہ کی سزا اتنی تیز نہیں آتی جتنی ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کرنے والے کے. اب ماں باپ کا ادب کوئی ہے بات کہ ماں باپ کا ادب کرو؟ محبت رہ گئی ہے. کون سی محبت؟ محبت چھوٹوں سے کی جاتی ہے، ماں باپ سے کون سی محبت ہے؟ ادب کرو ماں باپ کا.
اور ماں باپ سے ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تو تمام محبتوں سے محروم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. بس جناب آج میرا خیال ہے ہاں اس کے کچھ حل عرض کرنے تھے، مطلب ایک دو ٹائم اب جو ہے نا پورا ہو ہی گیا ہے، ایک دو ہیں وہ میں تیزی سے کر دیتا ہوں. کہ تعلق میں آنے والے دباؤ کو برداشت کریں، فوراً مت بھاگیں. یہ جو ایک عجیب سے کچے کچے ہو گئے ہیں نا، تو ذرا سی بات ہو گئی تو بھاگ گئے، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور. یہ کیا ہے، اس کا کیا بگاڑا، اپنا برباد ستیہ ناش کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈھونڈتے ہی پھرتے ہیں کہ مجھے اہمیت کون دے گا. اور یار چھوڑو اس بات کو، پہلے اپنی جان بچاؤ، اہمیت بعد میں حاصل کرتے رہنا، پہلے اپنی جان بچاؤ. ٹھیک ہے، پہلا کام کیا کریں کہ تعلق میں آنے والے دباؤ کو برداشت کریں. یہ ہر تعلق میں آتا ہے، تعلق ذمہ داری ہے، ذمہ داری میں دباؤ ہوتا ہے، ہر تعلق ذمہ داری ہے، اس میں دباؤ آتا ہے، مزے نہیں ہوتے ہمیشہ، ذمہ داریوں میں مزے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. تعلق ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری کی طرح نبھائیں. ٹھیک ہے، یہ دجالوں سے بچیں، ان سنگ دل قانون پرستوں سے بچیں. ٹھیک ہے، فقہ کھیلنے والوں نے برباد کر دیا ہے ہمیں. دوسرا کام یہ کریں کہ جائز تفریح کو اختیار کریں، جائز تفریح ضرور کریں، اس پر پابندیاں نہ لگائیں. اور جائز تفریح میں مطلب اب جو ہے نا وہ ہاں جائز تفریح میں جو ہے نا شادی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو جائز تفریح کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر اختیار کریں. بچ جائیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس تعلق کو مذاق بنا رکھا ہے، چھوڑیں ان کو. اس تعلق میں پیچیدگی اور جو ہے نفرتیں وہ اور اسباب سے پیدا ہو رہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں جو اکتاہٹ ہے اس کا سبب کیا ہے. اب میں بولوں گا تو بولو گے کہ تو اب ہر بات جو ہے نا وہ پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کو یہ نہ کریں کہ مطلب کوئی بیویاں ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بیویاں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، خدا کی رحمت ہوتی ہیں. بیوی مجھے بچاتی ہے ابلیس سے. ٹھنڈا پانی لے کے آنا، ٹھنڈا پانی لے کے آئیے نہ، گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا پھر آپ جائیں ذرا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اس وقت حالت وجد میں ہے.
اچھا جناب، ایک عرض کیا کہ دوسرا یہ کریں کہ جائز تفریح مطلب جس میں مطلب آپ ہنسیں، خوش رہیں، گپ شپ ہو، مطلب یہ ایک، اور وہ جائز ظاہر ہے کہ جب ہم تفریح کہہ رہے ہیں تو وہ جائز کے دائرے میں ہے. اس پر بالکل اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اگلا کام وہ میں ایک عرض کر چکا کہ توبہ، ایک یہ کبھی نہ خیال کریں کہ گناہ نہیں ہوگا، اس مصیبت سے نکلیں. مطلب یہ شیطان کی مدد کرنے والی بات ہے. مطلب اگر اس میں پھنس گئے نا تو شیطان کھیلے گا آپ کے ساتھ. ہے نہیں، گناہ ہوتے ہی توبہ، جیسے ہوا توبہ، سجدے میں گر جائیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے، اور اس پہ یقین کہ اللہ نے معاف کر دیا. اگلے لمحے ہو گئی، کوئی بات نہیں، پھر کرو، ٹھیک ہے. بس سچے دل سے توبہ کرتے کرتے زندگی گزارنی ہے، گناہ ہونے بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. مطلب جو آدمی آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ تم سے گناہ نہ ہو، وہ آپ کو کافر کرنے لگا ہے. بچ جائیں اس سے. دوسری بات نوجوانوں ہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، سخت ورزش کو معمول بنائیں. سخت ورزش یعنی سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے بدن کا ایک ایک حصہ چور ہو جانا چاہیے تھکاوٹ سے. فٹ بال کھیلیں، ٹھیک ہے جی، اور رننگ کریں، ٹھیک ہے، واک کریں. مطلب نوجوانوں کے لیے اللہ گواہ ہے، میں مذاق سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کی کم از کم 10 کلومیٹر واک یا رننگ ہے. اس سے کم سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب جیسے سپارے کے بارے میں کہتے ہیں 2 لائنیں پڑھ کے ترجمے کے ساتھ فارغ، وہ 3 سپارے پڑھ جاتے تھے، 3.5 منزل پڑھ جاتے تھے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اور واک کون سی ہو رہی ہے جی؟ 40 قدم چلنا ہے. اور بھائی عرض یہ ارے کہہ رہے کیوں اپنے آپ کو یار، یہ کوئی بڈھوں بابوں سے بات نہیں ہو رہی، یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے. 10 کلومیٹر واک یا جو وہ آہستہ آہستہ جاگنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا کھیل کہ جس سے آپ سر سے لے کر پاؤں تک چور چور ہو جائیں، ٹھیک ہے. تھکاوٹ آپ کو محسوس ہونی چاہیے. تھکاوٹ سے نفرت کرنے والا آدمی خدا کا بندہ کبھی نہیں بن سکتا. تھکاوٹ محبوب شے ہے اگر محنت سے ہو تو. یہ جو کسل سے پیدا ہونے والی تھکاوٹ ہے، اس کو سارے بھگت رہے ہیں، اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا. جمائیاں لے لے کے لیٹ کے تھکے ہوتے ہیں، کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا. اور اگر محنت سے تو وہ تھک جاتے ہیں، وہ جنونے ہو گئے ہو. مطلب یہ کوئی عورتوں کی توہین نہیں ہے، لیکن مرد کو عورت بننا تو ایک مذاق ہے نا. اب ان کو اب یہ جو جنونے ہیں، ان کا کوئی حل ہے اب اس کے علاوہ کہ مطلب آمادہ ہو جائیں. تھکے جسم، مطلب آپ کے مسلس اور جسم میں، اگر مطلب ایک وقت تھا ہم لوگ کچھ گیم شیم کرتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا کہ روز جب تک ایک چوٹ نہ لگے ہمیں ہوتا ہی نہیں تھا کہ مطلب آج ہم نے کچھ کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، مطلب آپ ہر لحاظ سے مطلب مضبوط ہو جائیں گے، جسمانی، روحانی، اخلاقی. اگر کوئی ایسی گیم ہے کہ آپ کے جسم پہ روز ایک چوٹ لگتی ہے تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. لیکن وہ پھر دوسری مخلوق کون سی پیدا ہوتی ہے؟ وہ رنگ گورا کرنے والی، کریمیں لگانے والی مخلوق. پھر جا تو پھر وہ ہے خسرے. یار بندے کو غصہ کبھی کبھی تو نکال لینا چاہیے نا. مطلب ہر وقت میٹھی میٹھی پیار سے ہاں جی کوئی نہیں تو کرتے رہو تو کب تک یہ چلتا رہے گا. آخری کام، ایک اور کام کہ کوشش کریں موبائل کا ضروری استعمال کریں. یعنی جو استعمال موبائل کا ضروری ہو بس وہ کریں، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر مہربانی کریں تو موبائل کا تفریحی استعمال اپنے اوپر حرام کر لیں.
یعنی موبائل کا تفریحی استعمال اپنے اوپر حرام کر لیں. کوئی بڑی ساری منت مان لیں کہ اگر میں نے موبائل کا تفریحی استعمال کیا تو 5,000 صدقہ کروں گا. قرضہ لے کے کرنا پڑے, تکلیف ہوگی نا تھوڑی سی, 1,000 روپیہ صدقہ کروں گا میں, ٹھیک ہے, یا کوئی سستا سا موبائل جو میری ضرورت کا ہو اس طرح کا کوئی رکھ لوں گا, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب تک بہت مجبوری نہ ہو جائے موبائل نہ بدلیں, بہت مجبوری نہ ہو جائے. ایک ہے مجبوری, اس میں آپ بھائی 2.5 لاکھ کا رکھ لیں یار, کوئی روک نہیں رہا, ٹیکنالوجی کا ہم بہت احترام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب تک بہت مجبوری نہ ہو جائے موبائل نہ بدلیں, مجبوری نہ ہو جائے. مطلب اس کو چھوڑے پرانا ہو گیا ہے, اور میں گاڑی میں نکالوں گا تو دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے, اور پیسنجر ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ کیا کہے گا. اور چھوڑے اس بات کو, آپ کی زندگی خطرے میں ہے یار, اخلاق خطرے میں ہے, اگلا جان خطرے میں ہے, ادھر پہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کا کیا, وہ کیا سوچے گا, وہ کیا سوچے گا. بس ٹھیک ہے جی, بس یہ 2-4 کام کر لیں. میرا خیال ہے کہ اب اگر اس میں کوئی سوال جواب ہے تو فوراً نہ رکھے جائیں, کیونکہ فوری سوال بات کی تاثیر کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. کچھ دن اس پر ہے ذرا کچھ مشق شخص, ذرا بندہ گرتا پڑتا ڈھاتا اٹھتا یہ کچھ کرے, اور اگر اس کا کوئی فرق نہ پڑے یہ کرنے کے بعد, اگر کرے ہی نہ کوئی, ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنے ذمہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے, کوئی اللہ کو پرواہ نہیں کیا وہ بھاڑ میں جائے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خود ہی کچھ نہ کرے تو اللہ تو اس کو پکڑ پکڑ کے کچھ نہیں کرے گا, کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. تو اب یہ سارے فارمولے شمولے دوائیاں شوائیاں ساری ہیں, ہم ان کو استعمال کریں, اور اس کے بعد اگر فائدہ نہ ہو تو پھر یا کرتے وقت کوئی رکاوٹ پیش آئے تو بندہ پھر مل جل کے ڈسکس کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب کرنا تو چاہیے نا. اور یہ مطلب میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کرنے والے بہت بڑے بڑے مسئلوں سے نکل آتے ہیں, کرنے والے بڑے بڑے مسئلوں سے نکل آتے ہیں. تو بس خدا کی طرف دیکھنے سے آدمی دلدل تک اترا ہو نا, دلدل میں بس اس کی آنکھیں سلامت رہ گئی ہوں اور وہ دلدل میں پورا گڑ گیا ہو, صرف ایک دفعہ خدا کی طرف دیکھنے سے, سچی طرح دیکھنے سے آدمی دلدل سے نکل آتا ہے. وہ بہت بڑی ہستی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. السلام علیکم.